درود شریف اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان صاحب اللسان والقرآن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الہی پھر عطا کر ہم کو ذوق درس قرآنی. الہی پھر عطا کر ہم کو ذوق درس قرآنی. نہ ہو رسوا الہی اب تو یہ شان مسلمانی. جو چھوڑا دامن قرآن ذلیل و خوار ہیں مسلم. جو چھوڑا دامن قرآن ذلیل و خوار ہیں مسلم. وہ ہندی ہو کہ ترکی ہو کہ مصری ہو کہ ایرانی. معزز علماء کرام، بیرل مارکیٹ داڑی لمڑا احمد آباد کے میرے نوجوانوں، بزرگوں اور ایک طرف کو بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں، کافی دیر سے میں اور آپ جامعہ اہل صفہ اور جامعہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے سالانہ جلسے میں آپ ہی کے علاقے کے بچوں کا پروگرام الگ الگ شکل میں سماعت فرما رہے تھے. مولانا صاحب نے اعلان کیا، مفتی صاحب نے، کہ وقت تھوڑا آپ فارغ کرے. میں مفتی صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ کوئی اور راتوں میں ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے، مگر چونکہ احمد آباد والے جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ اور راتیں چل رہی ہے بڑی مبارک راتیں ہیں، اور جو مہینہ آنے والا ہے ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ، وہ تو راتوں کو زندہ کرنے ہی کا مہینہ ہے، اور شعبان اسی کی پریکٹس کرنے اور مشق کرنے کا مہینہ ہے. آئندہ کل شب برات 15ویں شعبان ہے، لہذا یہ راتیں بڑی ہیں. اس رات میں جتنا ہم بیٹھے ہیں اور بیٹھیں گے انشاءاللہ العزیز اتنا ہمارے اجر و ثواب میں اور بھی اضافے کا ذریعہ بنے گا. دیکھیے
میں صرف 2 باتیں عرض کروں گا، وقت کافی ہو چکا ہے، اب کسی الگ سے مضمون کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہر مضمون کو سوچتا رہا، مگر بچوں کے پروگرام جو میں سوچتا تھا، ہر ایک پروگرام اس کے بعد اسی کی تفسیر کر رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا کہ اس علاقے میں دین کی نسبت پر، علم کی نسبت پر، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت پر کچھ کہوں گا، تو مفتی صاحب نے میرے اس سوچنے کے بعد انعامات کی ایک لمبی فہرست ہمارے سامنے رکھ دی، جس میں 1000 والے تو بہت کم تھے، 5 اور 10,000 والے اکثر زیادہ تھے۔ اور پھر مفتی صاحب نے اتنی لمبی تفصیل بیان کی کہ خود بھی تھک گئے۔ مفتی صاحب انعام کا اعلان کرتے کرتے وہ بھی تھک گئے، آخر میں کہنا پڑا کہ اور بھی بہت سے نام ہیں مگر وقت نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوال کیا تھا صرف ایک لائن کا، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ سوال تھا۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ سوال تو اتنا ہی تھا، بات تو اتنی تھی کہ بتاؤ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب یہاں پر بس تھا، قال ہی عصائی، اے اللہ یہ میری لاٹھی ہے، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، یہ میری لکڑی ہے۔ بات ختم ہو گئی تھی۔ گزشتہ سال رمضان المبارک میں انگلینڈ کے سفر سے جب میں واپس آ رہا تھا تو میں اپنے شیخ، اپنے مرشد، متکلم اسلام، بیرسٹر، حنفی بیرسٹر حضرت علامہ مولانا الیاس صاحب گھومن مد اللہ ذلہ کے گھر مہمان ہوا استنبول ترکی میں۔ حضرت نے مجھے مشورہ دیا یہاں میوزیم دیکھنا چاہیے۔ ہم جب استنبول کے میوزیم میں گئے تو ہم نے وہاں دیکھا نبیوں کی کچھ متبرک چیزیں رکھی ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا جس کا ذکر اللہ نے کلام پاک میں فرمایا ہے، وہ عصا بعینہ وہی موجود ہے، وہی رکھا ہے۔ پہلے جب ہم یہ آیت پڑھتے تھے تو دل میں وہ کیفیت نہیں بنتی تھی، مگر جب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا دیکھ لیا تب پڑھنے کی کیفیت کچھ اور ہو گئی۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ اے اللہ یہ میری لاٹھی ہے، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر کبھی تو ٹیک لگاتا ہوں، کبھی ٹیک لگاتا ہوں، کبھی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اے اللہ اس میں میرے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کو اس انداز پر ختم کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ پھر سے پوچھ لے کہ موسیٰ
اور کیا کام ہے تمہارے؟ تو چلو میں پھر شروع ہو جاؤں گا، اور اللہ سے باتیں کرنے کا مل رہا ہے، کلام کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو ہاتھ سے کیوں جانے دو؟ ہمارے والد محترم صدر جمعیت علماء گجرات اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ اچھائی ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے یہ نہیں پوچھا کہ موسیٰ بتاؤ اس لاٹھی میں اور کیا فائدے ہیں۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام من الجنتی والناس تک چلا جاتا اور پورا قرآن لاٹھی کے فضائل میں ہی ختم ہو جاتا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے فضائل بیان کروں، مفتی صاحب کی بات نے مجھے وہاں پر روک دیا کہ الحمدللہ یہاں تو دینے والوں کی اتنی بھرمار ہے کہ ان کا نام لینے کا بھی وقت نہیں ہے، اور اس کے لیے بھی ایک لمبا ٹائم چاہیے۔ تو پھر میں نے بریک لگا لی، میں نے پھر سوچا کہ علم کی قدر پر کچھ کلام کروں، تو میں نے دیکھا کہ یہاں 14 بچیاں آپ ہی کے علاقے کی، اور یہ حافظ قرآن بچے جنہوں نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت اور ایسا ٹائم اس مدرسے کو دیا جس وقت میں عام بچہ اور کہاں ٹائم دے کر اپنے وقت کو برباد کر دیتا ہے۔ تو میں نے دل پھر بریک لگائی کہ اگر ان ماں باپ کے دل میں اللہ کے کلام سے محبت اگر نہ ہوتی اور اللہ کے دین کی محبت اور قدر نہ ہوتی تو یہ اپنے بچوں کو ان مدرسوں میں عالم اور حافظ نہیں بنا۔ یہ خوش نصیب بچے جن کے سروں پر دستار رکھی گئی، اور یہ خوش نصیب بچیاں جن کے سروں پر عزت کی خمار رکھی گئی، یہ آج کے ہمارے اصل ہیرو ہے، اور یہی آج ہماری محنت کا سرمایہ ہے۔ میں ایک شعر سنا دوں، اللہ تعالیٰ ان حافظ قرآن کو کیا دے گا؟ ہم نے تو جو دیا یہ تو دنیا کا انعام ہے، اور جو کچھ ملے گا دنیا فانی ہے، اس کا انعام بھی فانی۔ اللہ جو دینے والے ہیں وہ کوئی دولت ان سے چھین نہیں سکتا۔ وہ کیا ہے؟ ان کے ماں باپ یہاں موجود ہوں گے، اور ایک سند میں نے دیکھی کہ ایک بچی کے والد مرحوم ہیں، آج وہ قبر میں سوئے ہوں گے، اور اللہ ان کی قبر پر وہ ثواب اور وہ بدلہ آج ان کے مرحوم باپ کو وہاں پر دے رہا۔ ماں باپ کے سروں پر، ماں باپ کے سروں پر نورانی تاج ہوگا۔ بیرل مارکیٹ میں بچوں کے سر پر دستار رکھی گئی ہے، مگر قیامت کے میدان میں ان کے ماں باپ کے سر پر تاج رکھا جائے گا۔ ماں باپ کے سروں پر نورانی تاج ہوگا، بیٹے تو جنتی ہے، بیٹے تو جنتی ہے، قرآن کی بدولت بیٹے تو جنتی ہے، قرآن کی بدولت۔ اور یہ بچے جو مدرسوں کے پروگرام پیش کر کے گئے،
اپنے دبے الفاظ میں ایک سبق دے کر گئے. وہ کیا ہے وہ میں پیش کرتا ہوں. پڑھتے رہو سدا تم قرآن کی آیتوں کو، پڑھتے رہو سدا تم قرآن کی آیتوں کو. شیطان رو رہا ہے، شیطان رو رہا ہے، قرآن کی بدولت شیطان رو رہا ہے، قرآن کی بدولت. اور شیطان ابھی بھی رو رہا ہوگا. پونا 1 بجنے آیا ہے اور 1 بھی اٹھ کر نہیں جا رہا ہے. مرد تو مرد، عورتیں بھی بیٹھی ہیں ماشاءاللہ، بچے بھی بیٹھے ہیں. تو شیطان ابھی بھی رو رہا ہوگا اور وہ یہ کہہ رہا ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے. تو مفتی صاحب جواب دیں گے قرآن کی بدولت. یہ مولانا صاحب کو سننے نہیں بیٹھے، ان بچوں کی ہمت افزائی کے لیے بیٹھے، ان بچوں کے دیدار کے لیے بیٹھے. میں بیان کیا کروں، بہت سوچا. ایک بات یہاں پر عرض کر دیتا ہوں، آخر کہنا تو کچھ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا انداز ایسا ہے، مگر ایک بات، احمد آباد والوں ایک طاقت روز اول سے چلی ہے انسانوں کو راہ راست سے بھٹکانے کی. بس تھوڑی سی بات سن لیجئے بڑے غور سے. ایک طاقت چلی ہے روز اول سے انسانوں کو راہ راست سے بھٹکانے کی، اور دوسری طاقت چلی ہے روز اول سے انسانوں کو راہ راست پر چلانے کی. ایک طاقت ہے شیطانی طاقت اور دوسری طاقت ہے رحمانی طاقت. پوری تقریر کا خلاصہ، شیطانی طاقت بھی روز اول سے چلی ہے. شیطان نے مہلت مانگ لی اللہ سے، اے اللہ مجھے مہلت دے دے. قال انظرنی الی یوم یبعثون قال فإنک من المنظرین. جا تو بھی تیرا زور آزما لے، تو بھی تیری محنت کر لے، اور تو بھی اپنا گروپ اور جماعت بنا لے. جا. شیطان نے کہا قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. اے اللہ تو دیکھنا میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا اور انہیں صراط مستقیم پر چلنے نہیں دوں گا. ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، چاروں طرف سے حملے کروں گا اور انہیں راہ راست پر جمنے نہیں دوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے شیطان ایک محنت تو کر لے، ایک طاقت میں نبیوں کی لگاؤں گا روز اول سے، ابا آدم علیہ السلام سے. یہ دوسری طاقت چلی ہے جو انسانوں کو صراط مستقیم پر جمانے کی طاقت ہے. اور سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی بن کر آئے. تو روز اول سے طاقت قیامت تک شیطان کی بھی چلی ہے اور روز اول سے دوسری طاقت قیامت تک رحمان کی بھی چلی ہے.
میں اس وقت ایک شعر سنانا میرا جی چاہتا ہے. مائک بھی ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے آپ کا اور آواز بھی بڑی پیاری نکل رہی ہے اس سے اور آپ تک پہنچ رہی ہے اور ماشاءاللہ ہر بچے نے بہترین نعت اور نظم سنائی اور آپ نے انعام بھی دیا. خیر انعام کی نیت سے تو نہیں سنا رہا ہوں مگر آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کی نیت سے سنا رہا ہوں. میرے اور آپ کے نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا دیا؟ ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کیا دیا نہیں، کیا کچھ نہیں دیا آقا کو. بس وہ شعر سناتا ہوں. شاعر کہتا ہے مہمان کیا اللہ نے انہیں. معراج کا واقعہ تو ابھی گزرا اور مہینہ گزرا معراج کا. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. مہمان کیا اللہ نے انہیں، کیا کیا نہ دیا اللہ نے انہیں. مہمان کیا اللہ نے انہیں، کیا کیا نہ دیا اللہ نے انہیں. رحمت کا لقب، رحمت کا لقب، سدرا کا سفر، انا اعطیناک الکوثر. رحمت کا لقب، سدرا کا سفر، انا اعطیناک الکوثر. اگر آئندہ آنا ہوا انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں یہ نعت پوری سناؤں گا. میں نے رمضان میں انگلینڈ میں جگہ جگہ سنائی اور سبھی جگہ یہ پسند کی گئی. مولانا پھر سے سنائیں گے. ایک شعر جو میں نے اس نظم پر خود بنایا ہے اور پوری سورہ کوثر کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. آج کے جلسے کے ساتھ بڑی اس کی مناسبت ہے تو وہ میں سنانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ علماء کو لطف آئے گا اور میری تصدیق بھی کریں گے انشاءاللہ. میں نے کیا کوشش کی ہے دین الہی الکوثر، ہے دین الہی الکوثر، ہے حکم خداوندی وانحر. ہے دین الہی الکوثر، ہے حکم خداوندی وانحر. دشمن ہی نبی کا، دشمن ہی نبی کا ہے اب تر، انا اعطیناک الکوثر. دشمن ہی ہمارا ہے اب تر، انا اعطیناک الکوثر. پھر کیوں نہ پڑھے ہم بھی اکثر، انا اعطیناک الکوثر. تو یہ دو راستے ہیں صراط مستقیم پر. ایک محنت ہے صراط مستقیم سے روکنے کی اور دوسری محنت ہے صراط مستقیم پر چلانے کی. اسی کو ہمیں ہدایت دی گئی ہے. ہر نماز میں، ہر رکعت میں، ایک دن میں 48 رکعت میں ایمان والا اللہ سے ہاتھ باندھ کر صرف یہی دعا کرتا ہے، اے اللہ تیرے دربار میں کھڑا ہو گیا ہوں، گردن کو جھکا دیا ہے، دنیا مافیہ کو پیچھے ڈال دیا ہے، صرف تیرا تصور ہے، میں دائیں اور بائیں دیکھ رہا ہوں،
تیرے قدموں میں سر ہے اور ایک دعا مانگ رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ 3 دن پہلے میں بھوٹان میں تھا، نیپال اور بھوٹان اور بنگال۔ خیر بھوٹان تو ہم ایسے ہی تفریح کے لیے گئے تھے، جب ہم نے سنا یہاں پر ایک بھی اللہ کا گھر نہیں ہے، ایک بھی مسجد نہیں، میں نے کہا نہیں جانا چاہیے۔ ہم کاروائی کر کے جب وہاں پہنچے کہا 2 رکعت تو نماز پڑھ لوں گا یہاں پر۔ ڈرائیور نے کہا یہاں پر نماز پڑھنا جرم ہے علی اعلان، ہم پہاڑ پر جائیں یا پہاڑ کے پیچھے وہاں جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، وہاں پتھریلی زمین، کنکر اور پتھر کے اوپر مصلی بچھا کر جو 2 رکعت نماز ادا کی ہے۔ احمد آباد والو، میرا یہ خیال ہے شاید اللہ اسی 2 رکعت کی برکت سے ساری زندگی کی نماز کو اللہ قبول کر لے گا۔ سنین مصر و فلسطین میں وہ عزا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو رأس شماب، وہ نماز جس سے روئے زمین کانپ جاتی تھی، آج اسی کو ترستے ہیں منبر و محراب۔ میرے بھائی اور بزرگوں، مجھے یہ عرض کرنا ہے یہ 2 محنت ہے۔ اب ہم دیکھ لیں، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، اب ہم دیکھ لیں یہ ہماری اولادوں کو کس محنت میں لگانا ہے، شیطانی محنت میں لگانا ہے یا رحمانی محنت میں لگانا ہے، صراط مستقیم سے ہٹانے والی محنت میں لگانا ہے یا صراط مستقیم پر جمنے والی محنت میں لگانا ہے۔ کتنے بہترین پروگرام تھے، جہیز کا ایک پروگرام آیا، آج کل وہ پتہ نہیں وہ عبداللہ کہاں چلا گیا، وہ نوجوان عبداللہ، وہ چاچا بھی نظر نہیں آتے سفید داڑھی والے۔ عبداللہ آیا تھا اور مجھے تو ڈی جے بھی چاہیے، مجھے تو پھٹاکے بھی چاہیے، اور میری شادی ہے زندگی میں 1 مرتبہ ہوتی ہے، کئی مردوں کی طرح سے شادی نہیں ہونی چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا تھا۔ میری شادی ہے لہذا مجھے یہ چاہیے، اور اس کے والد صاحب چمکتی ہوئی گھڑیال پہنی ہے اور ماشاءاللہ باٹا کے شوز پہنے ہیں اور چشمے بھی گوگلز لگائے ہیں، اور بڑے اطمینان سے ٹھاٹ سے بیٹھ کر مانگ رہے ہیں، اور گویا اپنے آپ کو انٹرنیشنل فقیر بتلا رہے ہیں، انٹرنیشنل فقیر۔ مجھے تو یہ بھی چاہیے اور وہ بھی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے سماج سے رسم و رواج کو ختم فرمائے۔ اگر محنت ہوگی، ان مدارس کی محنت ہوگی، ان اداروں کی محنت ہوگی، ہماری اولاد ایسی بنے گی جو آج ہمارے سامنے ہے۔ اور وہ موبائل کا کٹھیرا بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ موبائل سے کہتا ہے کہنے والا مجرم کہ مجھے اگر اچھا موبائل مل جاتا شاید اسی سے شادی کر لیتا۔ واقعتاً حال آج ایسا ہی ہے۔ ایک نوجوان اپنے گھر میں آیا، میں اپنی بات ختم کر دوں آخری اور جگہ لے لیتا ہوں۔ گھر میں آیا اور گھر میں آ کر کہنے لگا اپنی بیوی سے کھانا نکال۔ بیوی نے کھانا پیش کیا، کھانا کھا رہا ہے، کھاتے کھاتے بیوی سے کہتا ہے تجھے کتنی مرتبہ کہا کہ کھانا بناتے بناتے موبائل کو مت دے۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ تو نے کھانا کیسا بنایا؟ تیرا دھیان موبائل میں ہوتا ہے، تو نے کھانا کیسا بنایا؟ تو نے کڑی بنائی ہے یا کیا بنایا؟ گجراتیوں کا خاص کھانا کڑی اور کھچڑی۔ کیسی کڑی بنائی؟ نہ اس میں پیلاس ہے نہ کھٹاس ہے، اس لیے تو نے کیسی کڑی بنائی؟ تو بیوی بھی کہتی ہے او مننے کے ابا
میں بھی تو تم کو کہتی ہوں کہ کھاتے کھاتے موبائل مت دیکھو، سائڈ پر رکھ دو۔ جسے کڑی سمجھ کر کھا رہے ہیں وہ کڑی نہیں بلکہ چھاس ہے۔ تم کہتے ہو نہ پیلاس ہے نہ کھٹاس ہے، وہ کہاں سے پیلاس اور کھٹاس آئے گی؟ جسے کڑی سمجھ کر کھا رہے ہیں وہ کڑی نہیں بلکہ چھاس ہے۔ یہ حال ہے ہمارا معاشرے کا۔ اب ہمیں محنت اس پر کرنی چاہیے، موبائل تو نہیں ہٹا سکتے۔ اب وہ زمانہ گیا، ہاں، کیا جو ورق پلٹنے کی وجہ سے جو انگلیوں پر جو تھوک آتا تھا اور اس تھوک کو جو کا ٹیسٹ آتا تھا، اب وہ ٹیسٹ چلا گیا۔ اب انگلیوں سے موبائل کو ٹچ کر کے ہم مزہ لے لیتے، اب وہ ٹائم چلا گیا۔ خیر، اب ہم اس پر محنت کریں کہ اس کا استعمال صحیح طریقے سے ہو، ہمارا اوقات کا استعمال صحیح طریقے سے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی قبول فرمائے۔ دونوں ادارے، لڑکیوں کا ہے لڑکوں کا، مفتی صاحب کی بڑی ہمت ہے ماشاءاللہ، دونوں ادارے چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اداروں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ بے حد ترقی نصیب فرمائے، اور یہاں سے علم کے فیضان جاری رہے، اور دینی دنیاوی تعلیم کا جو سنگم ہے مدرسہ اہل صفہ اور ام حبیبہ، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے، ان کی محنتوں کو، ان کا اساتذہ کرام کی محنتوں کو قبول فرمائے، والدین کی قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ